جب نماز کا قصد و ارادہ ہو تو پورے دھیان کے ساتھ یہ بات دیکھ لینی چاہیے کہ کہیں اس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے تو نہیں ہے، پائجامہ، لنگی یا جو کچھ بھی وہ پہنا ہوا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کی وجہ سے اس کے ٹخنے ڈھک رہے ہوں، کیونکہ ٹخنے ڈھک کر نماز پڑھنا مرد حضرات کے لیے سخت گناہ کا عمل اور ممنوع ہے۔ چنانچہ ابو داؤد وغیرہ کی روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالیٰ لا يقبل صلاة رجل مسبل ازارہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کی نماز کو قبول نہیں فرماتے جس کا کپڑا اس کے ٹخنے سے نیچے لٹکا ہوا ہو۔ ایک دوسری روایت میں ہے، من اسبل ازارہ فی صلاتہ خیلا فلیس من اللہ جل ذکرہ فی حل ولا حرام، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص از راہ تکبر نماز میں اپنی ازار ٹخنوں سے نیچے لٹکائے ہوئے ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ اس کے لیے جنت حلال ہوگی نہ جہنم حرام ہوگی۔ اور نماز کے باہر بھی ٹخنوں کو ڈھکے رہنا مرد حضرات کے لیے اگر تکبر کے طور پر ہو تو ناجائز اور حرام ہے، اور اگر تکبر کے طور پر نہ ہو تب بھی مکروہ ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ سخت مکروہ ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بے دھیانی میں جن کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو جاتا ہے، لیکن جب دھیان آتا ہے تو وہ پورے اہتمام کے ساتھ جلدی سے اوپر کر لیتے ہیں، تو ایسے حضرات تو ظاہر ہے کہ اس ممانعت میں داخل نہیں ہے، اس وعید میں داخل نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس حدیث میں تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کی نماز ہی قبول نہیں کرتے جس کا ٹخنا ڈھکا ہوا ہو، تو کیا اس شخص کی نماز نہیں ہوگی جس کا ٹخنا نماز کی حالت میں ڈھکا ہوا ہو؟ تو علماء نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث وعید اور تشدید کے اوپر معمول ہے، توبیخ کے اوپر معمول ہے، زجر کے اوپر معمول ہے۔ ایسے شخص کی نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ تحریمی ہوگی، جس کا معنی یہ ہے کہ اس کی نماز ناقص ہوگی، اس کا ثواب کم ہو جائے گا۔ اس لیے خاص خیال کریں نماز شروع کرنے سے پہلے اور بقیہ اوقات میں بھی کہ ٹخنا آپ کا ڈھکا نہ رہے، کھلا رہے۔